بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ چائنا میں شدید بارشوں سے آنے والے سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ بھارت میں کورونا سے مرنے والے افراد کی باڈیز گڑھے میں پھینک دی گئیں۔ چائنا میں نئی قسم کا سوائن فلو پھیل رہا ہے۔ کورونا سے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ دیکھتا ہوں تو چائنا پر غصہ آتا ہے: صدر ٹرمپ۔ پریوں جیسی مسکراہٹ اور کروڑوں دلوں پر راج کرنے والی شہزادی ڈیانا کی آج 59ویں سالگرہ۔ کورونا کی اصل حقیقت جاننے کے لیے اقوام متحدہ کا تحقیقاتی مشن چائنا جائے گا: عالمی ادارہ صحت۔ بھارت کی LOC پر ایک بار پھر گولہ باری سے نوجوان جان کی بازی ہار گیا: پاک فوج کا طاقتور جواب۔ پاکستان میں PUBG گیم پر پابندی عائد۔ طویل عرصے تک آلودہ فضا میں رہنے سے دل کے امراض میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے: ایک تحقیق۔ گلزار خان کے 3 درجن بچے اور پوتے پوتیاں ملا کر خاندان کی تعداد 100 سے زائد۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ چائنا میں شدید بارشوں سے آنے والے سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ سیلابی ریلوں میں سینکڑوں عمارتیں بہہ گئیں، جبکہ کئی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی۔ دریاؤں میں بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال ہے۔ امدادی کارکن پانی میں پھنسے افراد کو ریسکیو کر رہے ہیں، اس کے باوجود متعدد افراد لاپتہ ہیں۔ سیلاب کے سبب لاکھوں ایکڑ علاقے پر کھڑی فصلیں تباہ اور لینڈ سلائیڈنگ سے کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں۔ بعض مقامات پر سڑکیں اور پل بھی پانی میں بہہ گئے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں 1 کروڑ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں، جن کے گھر ریلے میں بہہ گئے ہیں۔ انڈیا میں کورونا کی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے اور بدھ کو جاری کردہ سرکاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اب تک ایک دن میں سب سے زیادہ اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 17,000 سے زیادہ نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 500 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جو کہ ایک دن کا ریکارڈ ہے۔ جوں وبائی مرض سے ہونے والی ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ملک بھر سے بہت سے تکلیف دہ اور انسانیت سوز واقعات رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ کرناٹک کے ضلع بیلاری میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں سوشل میڈیا میں سخت رد عمل نظر آیا ہے۔ کرناٹک کے بیلاری علاقے میں کورونا سے ہلاک ہونے والے 8 افراد کی باڈیز کو جس طرح ٹھکانے لگایا گیا، اس نے اس بحث کو پھر سے تازہ کر دیا ہے کہ میتوں کی بے حرمتی عام ہو رہی ہے۔ ایک باڈی کو ایک گڑھے میں پھینکنے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ریاست کرناٹک کی حکومت نے اس میں شریک فیلڈ ٹیم پر پابندی لگا دی ہے اور حکومت نے مرنے والے لواحقین سے معافی بھی مانگی ہے۔ ضلع مجسٹریٹ SS نکول نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ویڈیو کی جانچ کرنے پر پتہ چلا کہ یہ واقعہ بیلاری کا ہے، جہاں 8 افراد کورونا سے ہلاک ہو گئے تھے۔ اس سے قبل ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک نوجوان نے کہا تھا کہ اس کا آکسیجن ماسک ہٹا دیا گیا ہے، اب وہ مرنے جا رہا ہے۔ بہار سے ایک خبر سامنے آئی ہے کہ ایک ہی علاقے میں 100 سے زیادہ کورونا کے مریض سامنے آئے ہیں۔ دراصل پٹنہ کے پاس پالی گنج میں حال ہی میں ایک شادی ہوئی تھی، جس کے 2 دن بعد دلہے کی کورونا سے موت ہو گئی۔ جب ضلعی انتظامیہ کو یہ خبر ملی تو انہوں نے شادی میں شامل ہونے والوں کی جانچ کروائی، جس میں 111 افراد کو کورونا پازیٹیو پایا گیا۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق شادی میں 90 لوگ شریک ہوئے تھے۔ پہلی شادی میں شریک 15 لوگوں کے ٹیسٹ مثبت پائے گئے اور پھر مزید 80 لوگوں کے مثبت ٹیسٹ آئے۔ اسی طرح بہار میں وسیع پیمانے پر کورونا کے پھیلنے کی بات پہلی بار سامنے آئی ہے۔ انڈیا میں کورونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 5,80,000 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 17,400 سے زیادہ ہے۔ چائنا میں کورونا کے بعد ایک نئی قسم کا سوائن فلو سامنے آیا ہے جو انسانوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس سے متعلق بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ فلو بھی مستقبل میں عالمی وبا بن سکتا ہے۔
اس بیماری کو G4 کورونا کا نام دیا گیا ہے، جو انسانوں کو متاثر کر سکتا ہے اور موسمی فلو کی ویکسین سے بھی اس کا بچاؤ ممکن نہیں ہے۔ G4 سے چائنا میں کئی انسان متاثر ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ G4 ایک شخص سے دوسرے شخص تک پھیل سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ کورونا پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ اس وبا نے امریکہ کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ جب کورونا سے یہ سب کچھ ہوتے دیکھتا ہوں تو چائنا پر غصہ آتا ہے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ صحت کے حکام نے کورونا وبا کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر خدشات کا اظہار کیا ہے۔ کورونا کے مریض بڑھنے پر امریکی ریاست ٹیکساس اور فلوریڈا نے دوبارہ پابندیاں سخت کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ میں کورونا سے اب تک 1,28,788 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 26,82,011 ہو چکی ہے۔ پریوں جیسی مسکراہٹ اور کروڑوں دلوں پر راج کرنے والی شہزادی ڈیانا کی کل 59ویں سالگرہ تھی۔ وہ 31 اگست کو پیرس میں زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ پری چہرہ، پرکشش اور دل فریب مسکراہٹ لیے اپنی ذات میں ایک انجمن لیڈی ڈیانا ایک ہی تھی۔ لیڈی ڈیانا 1 جولائی 1961 کو برطانیہ کے علاقے نورفولک میں پیدا ہوئی۔ 29 جولائی 1981 کو برطانیہ کے ولی عہد شہزادہ چارلس کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ ان کے 2 بیٹے شہزادہ ولیم اور شہزادہ ہیری ہیں۔ دنیا کے اس مقبول ترین شاہی جوڑے میں شادی کے 16 سال بعد اگست 1996 میں طلاق ہو گئی۔ ڈیانا کی عالمی سطح پر مقبولیت کا بڑا سبب ان کی خوبصورت شخصیت تھی۔ طلاق کے بعد بھی ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہ آئی۔ اپنی ذاتی زندگی کی ناچاکیوں سے دل برداشتہ ہو کر خود کو فلاحی سرگرمیوں میں مصروف کیا۔ شہزادی ڈیانا پاکستان بھی آئیں اور شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی فنڈ ریزنگ مہم میں حصہ لیا۔ عالمی ادارہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ دنوں کے دوران ایک تحقیقاتی ٹیم چائنا بھیجے گا۔ یہ پیش رفت امریکہ کی جانب سے شدید تنقید اور یورپی ممالک کی جانب سے کورونا کے بارے میں تحقیق کی ضرورت پر زور کے بعد سامنے آئی ہے۔ اس وبا نے دنیا بھر میں اب تک 5 لاکھ سے زیادہ انسانوں کی جانوں کو نگل لیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے ایک ٹیم چائنا بھیجیں گے تاکہ کورونا کی وبا کی اصل کے حوالے سے تحقیق کی جا سکے۔ LOC پر بھارتی اہلکاروں کی گولہ باری نے ایک نوجوان کی جان لے لی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بھارتی اہلکاروں نے بلا اشتعال گولیاں برسائیں اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں تلواری گاؤں کا ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ ہم نے مؤثر جوابی کارروائی میں دشمن کی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا جہاں سے سول آبادی پر گولیاں چلائی جا رہی تھیں۔ دوستو، اس سال بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر لڑائی بندی کی 1546 بار خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ بھارت کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنانے سے اب تک 14 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں اور 114 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے PUBG گیم پر عارضی طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ PUBG گیم مختلف طبقات کی جانب سے درخواستیں موصول ہونے پر معطل کی گئی ہے۔ PTA کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی معاملے کا جائزہ لینے کی ہدایت کی تھی۔ عوامی شکایات پر PUBG گیم کے خلاف سماعت 10 جولائی کو ہوگی۔ طویل مدت تک آلودہ فضا میں رہنے سے امراض قلب کے خطرات میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، تاہم آلودگی میں معمولی کمی سے بھی دل کے مرض سے متعلق خدشات میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ماہرین نے 21 ممالک سے تعلق رکھنے والے 35 سے 70 برس تک کی عمر کے 1,57,000 شرکاء کی معلومات کا جائزہ لینے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ PM2.5 پولوشن میں 10 مائکروگرام فی مربع میٹر اضافے سے دل کے تکلیف کے واقعات میں 5% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ PM2.5 سے مراد وہ آلودگی ہے جو 2.5 مائکرو ون حجم کے ذرات کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں PM2.5 کی سطح جاننے کے لیے محققین نے مختلف ممالک کی تفصیلات کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچے
کہ دل کی تکلیف کے ریکارڈ میں آنے والے 14% واقعات کا براہ راست تعلق فضائی آلودگی سے ہوتا ہے۔ 2003 سے 2018 کے مابین ہونے والی اس تحقیق کے نگراں اور ماحولیات کے باعث پھیلنے والے امراض کے ماہر پیری ہسٹارٹ کا کہنا ہے کہ اس تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فضائی آلودگی اور دل کے دورے یا فالج وغیرہ کے مابین براہ راست کس نوعیت کا تعلق پایا جاتا ہے۔ PM2.5 ذرات کار انجن اور کوئلے سے چلنے والے پلانٹس وغیرہ سے نکلنے والے دھوئیں سے مل کر تشکیل پاتے ہیں۔ ان ذرات کا حجم اتنا معمولی ہوتا ہے کہ یہ بآسانی سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں یہ مستقل سوزش کا باعث بنتے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان ذرات سے پیدا ہونے والی فضائی آلودگی میں کمی واقع ہو تو اس سے امراض قلب پر بھی انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تحقیق کرنے والے پیری ہسٹارٹ کے مطابق اس تحقیق سے قبل ہم اس بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ بعض تحقیقات کے مطابق فضائی آلودگی کے مثبت اثرات حاصل کرنے کے لیے ترقی پذیر ممالک میں فضائی آلودگی کی کمی کے لیے غیر معمولی اقدامات درکار ہوں گے، کیونکہ وہاں فضا کو آلودہ کرنے والے ذرات کی کثرت ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں میں سے ایک ایسا شخص بھی شامل ہے جن کے 3 درجن بچے ہیں، اور پوتے پوتیوں کو ملا کر اس کے خاندان کی تعداد 100 سے بڑھ جاتی ہے۔ نقل مکانی کرنے والے گلزار خان کا خاندان بنو اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان منتقل ہوا۔ اس نے 3 شادیاں کی ہیں۔ وہ بچوں کے نام نہیں بلکہ ان کی تعداد یوں بتاتا ہے کہ پہلی شادی سے 8 لڑکیاں 4 لڑکے، دوسری شادی سے 3 لڑکے 6 لڑکیاں، تیسری شادی سے 5 لڑکیاں اور 6 لڑکے، اور 4 ہم لوگ ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ حساب کرو کہ ہم کتنے بنتے ہیں۔ گلزار خان کے 2 بڑے بیٹے متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں۔ سب سے چھوٹے بچے نے ابھی پوری طرح آنکھ بھی نہیں کھولی۔ وہ جو بھی چیز خریدتا ہے درجنوں اور ڈھیروں کے حساب سے خریدتا ہے۔ گلزار خان کا مزید کہنا تھا کہ ان کی 3 بیویوں نے انہیں چوتھی شادی کی بھی اجازت دے رکھی ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ جیب اجازت نہیں دیتی۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان کہتے ہیں کہ نارتھ وزیرستان کی اوسط فیملی سائز جو ہمیں رپورٹ ہوئی ہے وہ 14.4 ہے، یعنی ہر فیملی 14.4 بچے رکھتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈی آئی خان میں جو لوگ ہمیں رپورٹ ہوئے ہیں ریکارڈ کے مطابق اس میں 14 سے 19 بچوں کی تعداد معمولی بات ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔